بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے اور اس کا نمبر ہے 1278 اور صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 938۔ اس حدیث کی راویہ ہیں ام عطیہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ انصاریہ صحابیہ ہیں اور جنائز کے متعلق اور میت کو غسل دینے کے متعلق ان سے کافی روایات منقول ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ خواتین جو فوت ہو جاتی تو ان کو غسل دیا کرتی تھی۔ وہ فرماتی ہیں نہینا عن اتباع الجنائز ولم یعزم علینا، کہ ہمیں جنائز کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا، یعنی جنازے کے پیچھے چلنے سے اور جنازے کے ساتھ جانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح مرد حضرات کو اللہ کے رسول واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے اور اسی طرح عورتوں کو بھی کیا کرتے تھے، جو کام منع ہیں ان سے روکا کرتے تھے اور جو کام کرنے ہیں ان پر ابھارا کرتے تھے، خواتین کو بھی واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ اور پھر فرماتی ہیں وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا، کہ ہم پر سختی نہیں کی گئی، یعنی منع کر دیا لیکن اس میں بہت زیادہ سختی نہیں کی، جیسے دیگر جو منہیات ہیں یا جو ممنوع کام ہیں جن سے روکنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سختی کیا کرتے تھے، تو ایسا یہاں پر نہیں کیا۔ تو اس جنائز میں یا جنازے میں عورتوں کا پیچھے جانا، اس سے عورتوں میں بے صبری ہوتی ہے اور وویلا اور اس طرح کی چیزوں کے ارتکاب کا خطرہ ہے، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ اور اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے جنازے میں شرکت کرنے کو ضروری قرار دیا اور واجب قرار دیا، تو اس طرح عورتوں کو اس طرح شرکت پر نہیں ابھارا گیا اور ان پر اس معاملے میں سختی نہیں کی۔ تو دین میں بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں سختی سے منع کیا جاتا ہے اور ان کو کرنا درست نہیں ہوتا، یا جیسے حرام کا ارتکاب کرنا اور اس طرح کے معاملات ہیں، اور بعض معاملات میں تھوڑی نرمی ہوتی ہے، جیسے اس کو تنزیہاً منع کہا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔